ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، شاہ جی عبداللہ کے نام سے مشہور تھے، بڑے درویش، صوفی منش اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز تک ذکر اذکار میں مشغول رہتے۔ فجر کی نماز کے بعد جنگل میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سے گھاس کاٹتے اور اس گھاس کی گٹھڑی بنا کر شہر میں لے آتے اور اس کو 4 آنے میں بیچ دیتے تھے۔ نہ 4 آنے سے زیادہ پیسے لیتے تھے اور نہ 4 آنے سے کم پیسے لیتے تھے، 4 آنے کی وہ گٹھڑی بیچتے تھے۔ صاحب نسبت تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے کام میں برکت پیدا کی تھی، اس لیے لوگ ان کے گھاس آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی گٹھڑی آتی تھی تو لوگ ان کے گھاس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ حضرت نے یہ کر رکھا تھا کہ جس کا ہاتھ میری گٹھڑی پر پہلے پڑ جائے گا میں اس کو یہ گٹھڑی بیچ دیا کروں گا۔ تو اس طرح حضرت اس گٹھڑی کو بیچتے تھے 4 آنے کی، ان میں سے 1 آنا غرباء، فقراء اور مساکین میں خرچ کر دیتے تھے، اور 1 آنا اپنی ضرورت کی خاطر رکھ لیتے، اور 1 آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، اور 4تھا آنا جو تھا وہ دارالعلوم کے جو علماء کرام تھے ان کی دعوت کے لیے اپنے پاس جمع کرتے رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے 4 آنے میں کس قدر حسن انتظام تھا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں بھی خرچ ہو رہا ہے، دعوت کا انتظام بھی ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ بھی ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارا ایک حال ہے کہ جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی 50,000 ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری تنخواہ کم ہے اور اس تنخواہ کے کم ہونے کی وجہ سے میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی صحیح وجہ تو یہی ہے کہ آج جتنی ہماری آمدنی ہے اس آمدنی سے بڑھ کر ہمارا خرچہ ہے۔ ہم آمدنی کے مطابق اپنا خرچہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہو انسان کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنا، معیشت میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، فرمایا نصف العقل، آدھی عقل ہے۔ حسن تدبیر کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ اس کو خرچ کرنا کہ آپ کے پاس جو آمدنی آئی ہے وہ میں نے پیسے کس طرح خرچ کرنے ہیں کہ میرا مہینہ مکمل ہو جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 1,00,000 ہے وہ بھی 20-25 تاریخ کو تنخواہ ختم کر بیٹھتا ہے، اور آگے جو 10-12 دن ہوتے ہیں، 5-7 دن ہوتے ہیں تو قرض لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب تنخواہ آتی ہے تو مرغ مسلم پک رہے ہوتے ہیں، اور جب تنخواہ ختم ہوتی ہے تو پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسلامی طریقے کو چھوڑ دیا کہ شریعت تو یہ کہتی تھی کہ تمہیں خرچ کرنے میں حسن تدبیر سے کام لینا چاہیے، کہ جتنی تمہاری آمدنی ہے اس آمدنی کے مطابق تمہیں چاہیے کہ تم اپنے خرچے کرو۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے۔ الٹ کیا ہے؟ ہر آدمی معاشرے کی نظر میں معزز بن کے رہنا چاہتا ہے، سیٹھ اور سردار بن کے رہنا چاہتا ہے، کہ لوگ اس کے لباس کو دیکھیں، اس کی گاڑی کو دیکھیں، اس کی شان اور شوکت کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ تو ماشاءاللہ جی بڑا سیٹھ آدمی ہے۔
آج اگر ہمارا رہن سہن دیکھ لیا جائے، ہمارے ڈرائنگ روم کو دیکھ لیا جائے، تو لاکھوں کروڑوں روپے ہم نے اس کے اوپر خرچ کیے ہوتے ہیں، اور خرچ اسی لیے کیے ہوتے ہیں کہ آنے والا آدمی یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، دکھاوے کے لیے ساری چیزیں۔ یہ مغربی تہذیب کی وہ برائی ہے جو آج ہمارے اندر عود کر آئی ہے، کہ بناوے کے لیے سب کچھ، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی کے اندر پریشانی ہے۔ ہر آدمی اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ میرا خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے۔ لازمی بات ہے جب ہم خرچ زیادہ کریں گے، آمدنی کے ذرائع کم ہوں گے تو آدمی پریشان ہوگا نا بھائی، وہ پھر صبح و شام اسی فکر میں ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے، کہاں سے دولت آئے اور میں کہاں اپنی ضرورت کو پورا کروں، کہاں سے پیسہ آئے اور میں اپنی خواہش کو پورا کروں۔ اور یاد رکھیے، انسان تو ختم ہو سکتا ہے لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہو سکتی۔